مولانا محمد قاسم صاحب ماشاءاللہ ہمارے دارالعلوم کے ان فضلاء میں سے ہیں جن پر دارالعلوم فخر کر سکتا ہے۔ بقول مولانا عبدالحمید صاحب، وہ دارالعلوم زاہدان کی روح رواں ہیں اور انہوں نے مدرسہ کا تعلیمی اور تحقیقی معیار بلند کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی خواہش پر اگلے دن ناشتہ ان کے مکان پر ہوا جو دارالعلوم زاہدان سے بالکل متصل ہے، اور اس کے بعد انہوں نے دارالعلوم کے مختلف شعبوں کا معائنہ کرایا، اور یہ دیکھ کر دل باغ باغ ہوا کہ ماشاءاللہ اس ادارے نے نہ صرف ایران بلکہ بیرون ایران کے مسلمانوں اور طلباء کی ضروریات کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لے کر ان کی تکمیل کے لیے مختلف شعبے قائم کیے ہیں۔ مدرسہ کا کتب خانہ بھی ماشاءاللہ بڑا وسیع اور جدید سہولیات سے آراستہ ہے۔ اس کا شعبہ تالیف و ترجمہ اب تک بہت سی کتابیں شائع کر چکا ہے، جن میں میری متعدد کتابوں کے ترجمے بھی شامل ہیں۔ طالبات کی تعلیم کا الگ انتظام ہے، اور ایک شعبہ مختلف سماجی خدمات کے لیے مختص ہے، اور ایک شعبہ جس کی کسی اور دینی مدرسہ میں کوئی نظیر میرے علم میں نہیں ایسا ہے، جو کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کو اقامت گاہیں فراہم کرتا ہے، اور اس کے ذریعے انہیں مختلف دینی، دعوتی اور اصلاحی پروگراموں میں شرکت کے مواقع حاصل ہوتے ہیں، اور جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی دینی ذہن سازی کا کام اس شعبے کے ذریعے انجام دیا جا رہا ہے۔ دوسرے دینی مدارس کے لیے اس طرح کا کام یقیناً قابل تقلید ہے۔ مشہد میں اسی روز 11:30 بجے دوپہر کی پرواز سے ہم مشہد کے لیے روانہ ہوئے اور تقریباً 1 بجے مشہد پہنچے، جو صوبہ خراسان کا دارالحکومت ہے۔ اس شہر کا یہ نام تو غالباً صفوی دور میں حضرت علی بن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی وجہ سے رکھا گیا، ورنہ اس سے پہلے یہ شہر توس کے نام سے معروف تھا، بلکہ توس دو قریبی شہروں طائران اور توقان کے مجموع کو کہتے تھے۔ یہ علاقہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں فتح ہوا تھا۔ اپنے عہد شباب میں توس کا شہر اپنی تمدنی سہولیات کے لحاظ سے بھی ایک شاندار شہر سمجھا جاتا تھا، علم و فضل کا مرکز ہونے کے لحاظ سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی اس کی بڑی اہمیت تھی۔ یہاں سے بڑے نامور اہل علم و فضل پیدا ہوئے، جن میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ ان کے علاوہ یہی شہر نظام الملک توسی رحمۃ اللہ علیہ کا وطن ہے، جنہیں علم و فضل اور سیاست و حکمت دونوں میں تاریخ کی ایک مثالی شخصیت مانا گیا ہے۔ وہ ملک شاہ سلجوقی کے وزیر تھے، لیکن ملک شاہ نے سلطنت کا سارا کاروبار انہی کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا۔ نظام الملک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرف سلطنت کو رونق و وسعت دی اور امن و امان اور نظم و نسق کی ایک مثال قائم کی، دوسری طرف سلطنت کا کوئی شہر ایسا نہیں تھا جہاں ان کا تعمیر کردہ مدرسہ موجود نہ ہو۔ نظام الملک توسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جائیدادوں کا 10واں حصہ بھی تعلیم کے مصارف پر وقف کر دیا تھا۔ خلاصہ یہ کہ توس اسلامی تاریخ کا بہت بڑا مرکز رہا ہے۔ ہمارے پاس چونکہ وقت کم تھا، اس لیے ہم ایئرپورٹ سے ہوٹل جانے کے لیے بجائے پہلے سیدھے توس کے قدیم شہر طاہران کی طرف چلے گئے، جہاں قدیم تاریخ کے کچھ آثار ابھی تک باقی ہیں۔ جب ہم اس شہر کے قدیم علاقے میں داخل ہوئے تو ہمیں ایک برج نما عمارت نظر آئی، جو یہاں ہارونیہ کے نام سے مشہور ہے، اور عام لوگوں میں اس کے بارے میں یہ روایت زبان زدہ عام ہے کہ یہ عمارت ہارون رشید نے قید خانے کے طور پر بنائی تھی، اور غالباً سیاسی قیدیوں کو یہاں قید تنہائی میں محبوس رکھا جاتا تھا۔ لیکن جب ہم اس عمارت میں داخل ہوئے تو وہاں محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے ایک تحریر دیکھی جس میں اس روایت کی تردید کی گئی تھی۔ یوں بھی یہ عمارت اتنی پرشکو اور شاندار ہے کہ اسے قید خانہ قرار دینا بعید معلوم ہوتا ہے۔ اسی عمارت کے باہر ایک قبر نما فصیل بنی ہوئی ہے، جس پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ وہ یہاں قیام فرماتے تھے۔ عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، لیکن یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے کہ یہ عمارت قید خانہ کے بجائے کسی خانقاہ کے طور پر بنائی گئی ہو۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو بات ثابت ہے کہ وہ آخر میں عزلت نشین ہو گئے تھے، تو انہوں نے اسی کو اپنا گوشہ عزلت قرار دیا ہو۔ ہمارے ساتھ خراسان کے کچھ علماء تھے، انہوں نے بتایا کہ در حقیقت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ایک اور جگہ واقع ہے جو یہاں سے کچھ فاصلہ پر ہے۔ ہم یہاں سے آگے چلے تو ایک مقام پر فارسی کے مشہور شاعر فردوسی کا مزار نظر آیا۔ یہی وہ فردوسی ہیں جن کا شاہنامہ ایران کی فتوحات کا منظوم تذکرہ ہے اور فارسی ادب کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ اس مزار سے مزید آگے بڑھ کر قدیم شہر کی فصیل ٹوٹی پھوٹی شکل میں نظر آتی ہے، اور اس کے درمیان کچھ بلند عمارتوں کے کھنڈرات ان کے عہد جوانی کی شکوں کی گواہی
دے رہے ہیں۔ اس قدیم فصیل سے باہر نکل کر ایک میدان ہے اور اسی میدان میں ایک بوسیدہ قبر کے آثار نظر آتے ہیں اور اس کے کنارے پر ایک کتبہ پڑا ہوا ہے جس پر لکھا ہے غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے، لیکن ان کے سوانح نگاروں مثلاً علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے کہ ان کی قبر شہر طائران کے باہر کے میدان میں واقع ہے، اس کے پیش نظر یہ جگہ ہارونیہ کے مقابلہ میں زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ بہرکیف یہاں پہنچ کر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ وہ 450 ہجری میں اسی شہر میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، پھر یہاں سے جرجان جا کر امام نصیر اسماعیلی سے علم حاصل کیا اور ان کی تقریریں ضبط کر کے واپس آئے۔ اپنی تقریروں کے بارے میں ان کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ راستے میں ڈاکو نے حملہ کر کے ان کا سارا مال و اسباب چھین لیا، جس میں تقریریں بھی داخل تھیں۔ امام صاحب نے ڈاکوؤں کے سردار سے التجا کی اور وہ سب رکھ لے، مگر تقریروں کا یہ مجموعہ انہیں واپس کر دے جو اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ جس نے وجہ پوچھی تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میں نے مدت تک اپنا وطن چھوڑ کر جو علم حاصل کیا ہے وہ انہیں تقاریر میں محفوظ ہے۔ اس پر ڈاکوؤں کے سردار نے ان کا مذاق اڑایا کہ وہ علم کیا ہوا جو ان کاپیوں میں مقید ہے، کاپیاں گئیں تو تمہارا علم بھی گیا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ کاپیاں تو لوٹا دیں، لیکن اس کا یہ جملہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ خود فرماتے ہیں، ترجمہ ہے طبقات الشافیہ للسکی صفحہ نمبر 103 جلد 4 پہ یہ ان کا یہ جملہ، جس کا یہ ترجمہ ہے کہ اس شخص سے یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے میری ہدایت کے لیے کہلوایا تھا، چنانچہ میں توس پہنچ کر 3 سال تک ان تقاریر کو یاد کرنے میں لگا رہا، یہاں تک کہ میں نے وہ ساری تقاریر اس طرح یاد کر لی کہ اگر اب مجھ پر ڈاکہ پڑے تو میں علم سے کورا نہ رہ جاؤں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و فضل کا وہ مقام بخشا کہ بڑے بڑوں کی گردنیں ان کے آگے خم ہوئیں، تدریس ہو یا تصنیف، ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ تجدیدی کام لیا جو بہت کم لوگوں کو میسر آتا ہے۔ نظام الملک کی قدردانی سے وہ اعلیٰ درجہ کے عہدوں اور مناصب پر بھی پہنچے، لیکن بالآخر تمام عہدوں اور مناصب کو ترک کر کے مجاہدہ اور ریاضت کی زندگی اپنائی اور اسی دوران احیاء العلوم جیسی عظیم کتاب تالیف کی۔ تحفۃ الفلاسفہ کے ذریعہ یونانی فلسفے کی دھجیاں بکھیریں اور فقہ، اصول فقہ، عقائد، کلام اور تصوف میں اپنی تالیفات کا وہ ذخیرہ چھوڑ گئے جس سے آج کوئی طالب علم مستغنی نہیں ہو سکتا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستند شخص سے نقل کیا ہے کہ اس نے حساب لگایا کہ اگر ان کی زندگی کے ایام کو ان کے لکھے ہوئے صفحات پر تقسیم کیا جائے تو ایک دن میں 16 صفحات لکھنے کا اوسط نکلتا ہے۔ اور یہ شبلی نعمانی کی جو کتاب ہے الغزالی، اس کے صفحہ نمبر 73 پر 37 کا یہ حوالہ دیا گیا ہے۔ امام غزالی کے بھائی احمد ابو الفتوح الغزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کی وفات کا واقعہ یہ نقل کیا کہ فجر کی نماز کے بعد انہوں نے اپنا کفن اٹھایا اور اسے آنکھوں پر رکھ کر فرمایا، بادشاہ کی خدمت میں حاضری کے لیے تسلیم خم ہے۔ اس کے بعد لیٹے اور طلوع آفتاب کے بعد انتقال ہو گیا۔ طبقات الشافیہ صفحہ نمبر 106 جلد 4۔ تو اس سے واپس آ کر ہم ہوٹل قصر میں پہنچے جو حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب واقع تھا اور اسی میں ہمارے قیام کا انتظام تھا۔ عصر تک ہم نے یہاں آرام کیا۔ ہمارے رفقا نے بتایا کہ نیشا پور یہاں سے صرف 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور وہاں تک موٹر وے بڑی صاف ہے، اس لیے ہم نے عصر کے بعد نیشا پور جانے کا ارادہ کر لیا اور مغرب قریب نیشا پور پہنچ گئے۔ نیشا پور عالم اسلام کے ان عظیم شہروں میں سے ہے جس کی خاک سے اتنی بڑی تعداد میں اہل و علم و فضل پیدا ہوئے کہ ان کا شمار مشکل ہے۔ یہ شہر اپنی آب و ہوا، قدرتی وسائل اور زرخیزی کے لیے بھی دنیا بھر میں مشہور تھا۔ یہاں کی زمین میں ایک قسم کی مٹی ہوتی تھی جسے لوگ کھاتے تھے اور وہ بادشاہوں کے لیے تحفہ کے طور پر بھیجی جاتی تھی، اسے بکل کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں فیروزہ پتھر بھی بڑی تعداد میں نکلتا تھا۔ آثار البلال للفقر فقرید دینی صفحہ نمبر 473۔ جو مشاہیر اس شہر میں پیدا ہوئے ان کے صرف نام گنوانا بھی سفر نامہ میں ممکن نہیں، لیکن ان میں نمایاں ترین نام امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کی صحیح مسلم صحیح بخاری کے بعد حدیث کی سب سے مستند کتاب تسلیم کی گئی ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مدتوں یہاں درس دیا ہے۔ اس کے علاوہ محدثین میں سے امام حاکم صاحب مستدرک رحمۃ اللہ علیہ اور امام بہقی صاحب السنن رحمۃ اللہ علیہ، مفسرین میں سے امام ابو منصور ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر ثعلبی و فقہ للغا، اور امام واحدی رحمۃ اللہ علیہ صاحب اسباب النزول و شرعی دیوان الاتنبی، فقہا میں امام الحرمین الجوینی رحمۃ اللہ علیہ، صوفیہ کرام میں ابو القاسم کشیری، ابو علی احمد
दक्काक रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, हुक्मा और शुअरा में उमर खय्याम सब इसी खत्ते में पैदा हुए हैं। निज़ामुल मुल्क तोसी रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद से पहले नेशापुर में मदरसा निज़ामिया की बुनियाद डाली थी और यहाँ का मदरसा निज़ामिया अपने मयार तालीम के लिहाज से मिसाली मदरसा समझा जाता था, जिसमें पढ़ना और पढ़ाना बड़े एहसास की बात थी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद के मदरसा इंतज़ामिया में भी दर्स दिया है और आखिर उम्र में नेशापुर के मदरसा निज़ामिया में भी इमामुल हरमैन अलजवैनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका पूरा नाम अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अबुल मुआली है, नेशापुर के मदरसा निज़ामिया के सदरुल मुदर्रिसीन थे। जवैन के नाम से एक बस्ती नेशापुर के मज़ाफ़ात में अब भी मौजूद है, जहाँ वो पैदा हुए थे। बाद में वो चूँकि 4 साल मक्का मुकरमा में रहे और मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा दोनों मुक़द्दस शहरों इस्तफ्ता आते थे और इनका फतवा दोनों जगह माना जाता था, इसलिए ने इमामुल हरमैन का लक़ब दिया गया, जो उनके नाम से ज़्यादा मशहूर हो गया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तदाई उम्र में इनसे मदरसा निज़ामिया ही में दर्स लिया है। इनके हालात के लिए देखिए अल-बिदाया व निहाया सफ़ा 95, जिल्द 16 और तबक़ात शाफिया जिल्द 3। मकाम हसरत यह है कि शहर में जिसे बजा तौर पर मदीनतुर रिजाल कहना चाहिए, अब इन बुजुर्गों के आसार बाकी नहीं रहे। बशाहिर में सिर्फ ख्वाजा फरीदुद्दीन अता रहमतुल्लाह अलैह और उमर खय्याम के मज़ारात एहतमाम से बाकी रखे गए हैं। हम जब नेशापुर में दाखिल हुए तो मगरब का वक्त हो रहा था और नमाज पढ़ने की फिक्र थी। इत्तफाक से नमाज के लिए जो करीब तरीन जगह मिली वो शेख फरीदुद्दीन अता रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का इहाता था। मज़ार के इर्द गिर्द एक खूबसूरत बाग है। हमने बाग में नमाज मगरब अदा की, उसके बाद हज़रत शेख के मज़ार पर सलाम अर्ज़ किया। हज़रत शेख फरीदुद्दीन अता रहमतुल्लाह अलैह वही हैं जिनकी किताब पेन्नामा हमने बिल्कुल बचपन में दर्सन पढ़ी थी और जिसके ये अशार बुलाए नहीं भूलते। बादशाह जर्म मारा दर गुजार, माँ गुनगारम अतू आमरसगार, तोत कुकारी दमा बद करदा एम, जुर्म बेअंदाज व बेहद करदा एम, बर दर आमद बंदाए मगर यख्ता, आबरूए खुद जासियां रिख्ता, बेगुना नगजुश्त बरबन साते, बाहुजूर दिलना करदम ताते। ये सादा मगर दिल से निकले हुए अशार कुछ ऐसी तासीर रखते हैं कि मुल्तजिम पर हाजिरी के वक्त बकसरत जुबान पर जारी हो जाते हैं। हजरत अता रहमतुल्लाह अलैह की विलादत गालबन 513 हिजरी में हुई। इनके बारे में ये रिवायत मशहूर है कि वो दवाओं के कारखाने के मालिक थे। एक मरतबा वो अपने कारोबार में मशगूल थे कि एक फ़कीर ने आकर सदा लगाई। ये काम में मसरूफ़ रहे और उसकी तरफ तवज्जो न की। इसने बार बार सदा लगाई। ख्वाजा अता रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त मुतवज्जह हुए तो फ़कीर ने कहा कि तुम्हारी जान कैसे निकलेगी। ख्वाजा अता रहमतुल्लाह अलैह ने झिंझला कर कहा जैसे तुम्हारी जान निकलेगी। इस पर फ़कीर ने अपना कासा ज़मीन पर रखा और उस पर लेटते हुए कहने लगा, अजीज तलबा, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके लिए ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबटाबाद के ज़रिए एहतमाम की गई। इदारा 2012 से अपनी मदद आपके तहत सेहत, तालीम और मुआशी खुद मुख्तारी के शोबों में बेहतरी के लिए कोशां है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह खैबर पख्तूनख्वा की 11वीं तक मास्टर्स सतह की निसाबी कुतुब और कोर्सेज की ऑडियो रिकॉर्डिंग में कामयाबी से मुंतकली के बाद इदारा अब इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कोर्सेज की निसाबी कुतुब को ऑडियो रिकॉर्डिंग में मुंतकिल करने में सरगर्दा है, जिससे न सिर्फ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह के तलबा भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन, CSS और दीगर गैर निसाबी कुतुब की ऑडियो रिकॉर्डिंग में मुंतकली का काम भी जारी है। इस तमाम तर काविश का बुनियादी मकसद नाबीना तलबा की आला तालीम तक रसाई को मुमकिन बनाकर इन्हें मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करने के काबिल बनाना है। नाबीना तलबा के अलावा दीगर तलबा भी हमारे YouTube चैनल HDO एबटाबाद पर जाकर इस मुफ्त तालीमी सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबटाबाद, ईमेल hdo@gmail.com, वेबसाइट hdorg.net, फोन नंबर्स 0345
9541-838 یعنی 0345 9541 838 0312 5741 801 یعنی 0312 5741 801۔ اس پر فقیر نے اپنا قاصہ زمین پر رکھا اور اس پر لیٹتے ہوئے کہنے لگا، میری جان تو اس طرح نکلے گی، اور یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس واقعے سے خواجہ عطا رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا اثر پڑا کہ انہوں نے کاروبار چھوڑ کر درویشی اختیار کر لی اور حضرت رکن الدین عقاف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کئی سال رہے، اور بالآخر حضرت شیخ مجد الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ یہ روایت مولانا جامی نے کلمات الانس میں بھی کہتے ہیں کہ الفاظ سے نقل کی ہے۔ حیات صوفیہ ترجمہ نفحات صفحہ 738۔ یہ روایت تک کتنی مستند اور صحیح ہے اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی شخص کو اللہ یجتبی الیہ من یشاء کے اصول کے تحت ہدایت کرنے کے لیے کوئی غیبی لطیفہ بھی دیتا ہے، جیسے کہ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ایسا ہوا۔ اس لیے اگر خواجہ عطا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو بعید نہیں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے طویل عمر پائی اور تاتاریوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ان کی جلالت قدر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مثنوی ان کے بارے میں فرماتے ہیں، ہفت شہر عشق را عطار گشت مہنوز اندر خم یک کوچائم، اور عطار روح بود سنائی دو چشم او مادر پس سنائی و عطار آمدیم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بلخ جاتے ہوئے راستے میں خواجہ عطا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی غرض سے نیشا پور رکے تھے اور ان سے استفادہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے اس ولی کا کیا مرتبہ ہوگا، ہم جیسوں کو اس کا ادراک کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات مجھ جیسے بے حس شخص نے بھی محسوس کی، اور وہ یہ کہ جہاں خواجہ عطا رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہیں وہاں ایسی سکینت، طمانینت اور سرور کا عالمداری ہے جو بہت کم جگہوں پر کبھی دل کو محسوس ہوا ہے۔ اس کو بھی شیخ عطا رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہی کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ شیعہ حضرات غلط طور پر انہیں شیعہ سمجھتے ہیں اور شاید اسی لیے ان کا مزار اہتمام کے ساتھ باقی رکھا گیا ہے، لیکن ان کے مزار پر وہ بدعات و خرافات نظر نہیں آتے جو ایران میں دوسرے مزارات پر نظر آتے ہیں۔ واضح رہے کہ ان کی طرف شیعت کی نسبت بالکل غلط ہے، جیسے خود ان کی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح میں ان کے اشعار پڑھنے سے واضح ہوتا ہے۔ البتہ انہوں نے حضرات اہل بیت سے خصوصی محبت کا اظہار کیا ہے جو ہر مسلمان کا جزو ایمان ہے۔ حضرت خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کی دیوار پر یہ اشعار لکھے ہیں جو معلوم نہیں عطا رحمۃ اللہ ہی کے ہیں یا کسی اور کے، مگر مقبرے کی آواز ہونے کے لحاظ سے مؤثر اشعار ہیں۔ کرد در جام دل خونیس برخیز ز چشم خو فشاں برحال ماریز، کہ بعد از ما عزیزان وفادار بحال ما فرد گوین بسیار، کنن از دل باسوئے ما خطابے ولی از غورما ناید جوابے، بسے خونہا بخورن دوبا رخن بے درد و غصہ زیر حال تن۔ ہم نے عشاء کی نماز بھی حضرت خواجہ عطا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے متصل باغ میں ادا کی اور اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں عمر خیام کا مزار بھی ملا جن کی رباعیات فارسی ادب کا قیمتی سرمایہ سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی حکمت و فلسفہ کا بھی بڑا شہرہ ہے اور ان کے عقائد و اعمال کے بارے میں متعارض باتیں مشہور ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، نیشا پور کے دوسرے معاصر کا تو بیج مارا جا چکا ہے، لیکن خیال یہ ہوا کہ جب یہاں حاضری ہوئی تو کچھ دیر اس کی فضا ہی کے چکر لگا لیں۔ نہ جانے کتنے اللہ والوں نے انفاس قدسیہ اور ان کے اذکار کی مہک ان فضاؤں میں محفوظ ہوگی۔ آج تو سائنس بھی کہتی ہے کہ منہ سے نکلنے والی کوئی آواز فنا نہیں ہوتی بلکہ فضا میں محفوظ رہتی ہے۔ چنانچہ ہم نیشا پور کے قدیم علاقے میں گئے۔ خیال یہ بھی تھا کہ کسی قدیم قبرستان میں پہنچ جائیں اور وہاں کے باسیوں کو سلام عرض کر کے کچھ ایصال ثواب کر دیں۔ نیشا پور کے اس سفر میں خراسان کے 3 علماء مولانا شہاب الدین شہیدی، فاضل
دارالعلوم کراچی مولانا عبداللہ موحدی اور مولانا حبیب الرحمن مظہری بھی ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے بعض جاننے والوں سے پوچھ کر ہمیں قدیم قبرستان کا پتہ بتایا اور ساتھ ہی یہ بھی کہ شاید امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی اسی قبرستان میں ہے۔ یہ جدید شہر ہے کہ باہر ایک قدیم اور دور تک پھیلا ہوا قبرستان تھا جس کے سرے پر ایک مقبرہ فضل بن شاہزان کے نام سے بنا ہوا ہے۔ فضل بن شانان سنی قرار دیتے ہیں اور حشویہ نے اپنا ہم مسلک مانتے ہیں۔ دیکھیے فہرست ابن الندیم صفحہ 381 دارالقطب العلمیہ بیروت۔ ان کی طرف بہت سی کتابیں منسوب ہیں جن میں سے بعض شیعہ مسلک کے مطابق ہیں اور بعض اہل سنت کے مطابق۔ محجب الجال الحدیث للسید ابی القاسم الخوئی مطبوعہ قم صفحہ 291 جلد 3۔ بہرحال اس قدیم قبرستان میں غالباً عصر قدیم کے علماء اور اولیاء کے مزارات بھی ہوں گے اور کچھ بعید نہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی یہیں آرام فرما ہوں، واللہ عالم۔ اس قبرستان کے پاس چھوٹا سا پارک تھا۔ ہمارے رفقا مولانا رشید اشرف صاحب، مولانا محمد قاسم صاحب، مولانا عبد القادر عارفی، مولانا عبد الحادی خراسان کے مولانا شہاب الدین شہیدی، مولانا عبداللہ موحدی اور مولانا حبیب الرحمن مظہری نے مل کر اصرار کیا کہ نیشا پور محدثین کا شہر رہا ہے، لہٰذا تبرکن یہاں اس پارک میں بیٹھ کر آپ ہمیں کوئی حدیث سنا دیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب نے تجویز پیش کی کہ انہیں حدیث مسلسل بالمصافحہ سنا کر اس کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ بندہ نے حصول برکت کے لیے ان کی خواہش کی تعمیل کی اور حدیث مسلسل بالمصافحہ سنا کر سب سے مصافحہ کیا اور ان حضرات کو اس کی اجازت دی۔ نیشا پور کا یہ سفر اتنا پرکیف اور خوشگوار تھا کہ کئی روز کی مسلسل تھکن کے باوجود طبیعت پر کیف و نشاط کا عجیب عالم طاری رہا اور رات گئے ہم مشہد واپس پہنچے۔ اگلی صبح فجر کے متصل بعد حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری ہوئی جو ہمارے ہوٹل کے قریب واقع تھا۔ یہ جگہ اسٹاباز کہلاتی ہے تو اس کی مضافاتی بستی تھی۔ ہم نے حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کے لیے اس وقت کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ اس وقت زائرین کا ہجوم نسبتاً کم ہونے کی توقع تھی اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ یہ مقبرہ کیا ہے؟ ایک عظیم الشان محل ہے جس میں مسجد بھی ہے اور حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی۔ حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں جن کا مختصر تذکرہ میں نے جہاں دیدہ میں عراق کے سفر کے تحت کیا ہے۔ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی پشت میں آتے ہیں اور 151 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں ہونے کے شرف کے ساتھ ساتھ بڑے صاحب علم و فضل بزرگ تھے۔ سنن ابن ماجہ میں ان کی روایت بھی مروی ہے اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر ابھی 20 سال سے کچھ ہی زیادہ تھی کہ آپ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فتوے دینے لگے تھے۔ البتہ روایت حدیث سے زیادہ اشغال نہیں رہا اور آپ سے روایت کرنے والے اکثر ضعفاء ہیں۔ تہذیب و تہذیب صفحہ 387 جلد 7۔ مامون الرشید ان کا بہت معتقد تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی زید بن موسیٰ نے بصرہ میں مامون الرشید کے خلاف بغاوت کر کے وہاں خاصی خون ریزی کی تھی۔ مامون الرشید نے علی رضا رحمۃ اللہ کو وہاں بھیجا اور انہوں نے اپنے بھائی کو ملامت کی اور یاد دلایا کہ مسلمانوں میں خون ریزی کرنے کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے ناراض ہوں گے۔ مامون الرشید کو اطلاع ملی تو وہ رو پڑا اور کہا کہ اہل بیت ایسے ہوتے ہیں۔ مامون الرشید آپ کو خراسان آنے کی اس نے دعوت دی۔ 202 ہجری میں اپنی بیٹی ام حبیب کا حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح کیا اور ان کو اپنا ولی عہد بھی مقرر کیا، جس کا واقعی یہ ہوا کہ اس وقت خلافت بنو عباس میں چلی آ رہی تھی۔ اس نے بنو عباس کے تمام لوگوں کو شہر مرو میں جمع کیا اور حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دعوت دی اور وہاں اعلان کیا کہ تمام موجود افراد کے بارے میں غور کرنے کے بعد اس کا نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اس وقت خلافت کے لیے حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ سے افضل کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ ان کا لقب اسی بنا پر الرضا رکھا گیا اور سیاہ لباس اور سیاہ جھنڈے جو بنی عباس کا شعار بنتے تھے ان کو تبدیل کر کے سبز امامہ اور سبز جھنڈا اختیار کیا۔ بنو عباس مامون الرشید کے اس اقدام سے سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے مامون الرشید کے خلاف بغاوت بھی کی، مگر مامون الرشید اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ لیکن ابھی مامون زندہ ہی تھا اور حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بننے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ 203 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ بعض لوگوں نے تو
یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے انگور بڑی تعداد میں کھا لیے تھے جو ان کی بیماری اور ان کی وفات کا سبب بنے، اور بعض حضرات نے خیال ظاہر کیا کہ بنو عباس نے ان کو زہر دیا تھا۔ مامون الرشید کو ان کے انتقال پر سخت صدمہ ہوا اور اس نے اپنے والد ہارون الرشید کے قریب ایک باغ میں ان کی تدفین کی۔ فیات العیان بن خلقان صفحہ 269۔ ہارون الرشید کی قبر کا تو بعد میں نشان ہی مٹ گیا، اب کوئی نہیں جانتا کہ اس کی قبر کہاں تھی، لیکن حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر برجائے خاص و عام بن گئی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر محمد بن الموکل کا یہ قول